بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاریوں میں جوش و جذبے سے لگے ہوئے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے شاعری پر ایک تبصرہ لے کر آئے ہیں، اور شاعر کا نام ہے خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد کو اردو کا صوفی شاعر کہا جاتا ہے، اور صوفیانہ شاعری کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے شاعری حسن و عشق کی باتوں پر موقوف تھی، لیکن جب انہوں نے شاعری میں قدم رکھا تو انہوں نے شاعری کو عشق مجازی سے عشق حقیقی پر ڈال دیا۔ اس کو کہتے ہیں صوفیانہ شاعری۔ تعارف ہے آپ کے سامنے، خواجہ میر درد کو اردو شاعری میں ایک بلند مقام حاصل ہے۔ آپ کو اردو غزل گوئی کا پہلا صوفی شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے شاعری کے دامن میں تصوف کے پھول کھلائے اور غزل کی بنیاد عشق حقیقی پر رکھی۔ آپ کے اشعار میں فلسفہ وحدت الوجود، بے ثباتی کائنات و حیات، فنا و بقا، صبر و توکل اور جبر و قدر کا رنگ چھلکتا ہے۔ خواجہ میر درد دلی کے ان معروف مشہور شعراء میں سے ہیں جن کی وجہ سے دہلی کی عمارت سخن قائم ہوئی، یعنی دہلی کے اندر شعر و شاعری پروان چڑھتی رہی۔ میر درد کو کئی اعتبار سے امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ وہ ایک بلند فکر درویش صفت انسان تھے، صوفی آدمی تھے جن کی زندگی توکل کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ درد نے جب شاعری کی دنیا میں اپنا کمال دکھایا تو اردو شاعری رنگ تغزل کے ساتھ ساتھ رنگ تصوف سے بھی مالا مال ہو گئی۔ اسی وجہ سے تو ان کو دنیا سخن میں شہنشاہ تصوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تذکرہ نگار ان کا ذکر کمال احترام سے کرتے ہیں۔ نواب جعفر علی خان درد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاکیزہ کلام کے مطالعے کے لیے پاکیزہ نگاہ درکار ہے۔ درد کے محاسن کلام۔ خواجہ میر درد کے طرز کلام کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تصوف کا رنگ۔ خواجہ میر درد کی زندگی اور شاعری دونوں تصوف کے انوار میں ڈوبے ہوئے تھے، اس لیے وہ اردو کے سب سے بڑے صوفی شاعر کہلاتے ہیں۔ ان کا منفرد انداز بیان ان کو دیگر صوفی شعراء سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ اپنے طرز کلام، طرز فکر کو نرم و ملائم مصروں میں بیان کرتے ہیں جو ان کی قلبی کیفیتوں کا آئینہ دار ہے۔ بطور مثال، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، میرا ہی دل ہے وہ جہاں تو سما سکے۔ دوسرا شعر ہے، غلط ہے گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ تیسرا شعر ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ خصوصیت نمبر 2 ہے سادگی۔ درد اپنے احساسات کی ترجمانی نہایت سہل، خوبصورت، ہلکی پھلکی اور عام زبان میں کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں سلاست اور روانگی ہے جو ان کے کلام کو نہایت پر اثر بناتا ہے اور قاری آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ عکس کلام پیش ہے، آتش عشق جی جلاتی ہے، یہ بلا جان ہی پہ آتی ہے۔ دوسرا شعر ہے، دل زمانے کے ہاتھ سے سالم، کوئی ہوگا جو رہ گیا ہوگا۔ تیسرا شعر ہے، ذکر وہ میرا کرتا ہے سریحن، لیکن میں نے پوچھا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ تیسری خصوصیت ہے حوصلہ مندی۔ درد کا دور تاریخی اعتبار سے پر آشوب دور تھا، یعنی ان کو دکھ اور تکلیف اتنے ملے کہ ان کو رونا دھونا جو ہے وہ زیادہ کرنا پڑا۔ حالات کی ناسازگاری اور فکر معاش کی وجہ سے کئی شعراء لکھنؤ اور دوسرے مقامات کا رخ کر رہے تھے، لیکن ان تمام حالات کے باوجود درد
کی پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی اور وہ تمام عمر دلی میں رہ کر حالات کا مقابلہ کرتے رہے۔ اسی کیفیت کا رنگ ان کے کلام میں بھی نظر آتا ہے۔ عکس کلام پیش ہے: آیا نہ اعتدال پہ ہرگز مزاج دہر، میں گرچہ گرم و سرد زمانہ سم ہو گیا۔ نمبر 2 ہے: حیران آئینہ دار ہیں ہم، کس سے دو چار ہیں ہم۔ تیسرا شعر ہے: جان پہ کھیلا ہوں مگر جگر دیکھنا، جی رہے یا نہ رہے پھر بھی ادھر دیکھنا۔ چوتھی خصوصیت ہے بے ثباتی حیات۔ درد کی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی کا رنگ جھلکتا ہے۔ ایک صوفی شاعر ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے اشعار میں اس نظریے کی ترجمانی کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ: وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ ساقی اس وقت کو غنیمت جان، پھر نہ میں ہوں نہ تو نہ یہ گلشن۔ خصوصیت نمبر 5 ہے وحدت الوجود۔ درد کا محبوب اللہ تعالی ہے۔ ان کے کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ ان کی نگاہ میں کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کے نور کو ظاہر کرتا ہے اور ہر شے میں ایک ہی ہستی جلوگر ہے۔ عکس کلام ہے: جو نور بصر تیرا تصور تھا، پیش نظر جدھر گئے ہم۔ بیگانہ گر نظر پڑے تو آشنا کو دیکھ، بندہ گر آوے سامنے بھی تو خدا کو دیکھ۔ خصوصیت نمبر 6 ہے شرف انسانیت۔ درد کے یہاں عظمت انسانی کا احساس سب سے زیادہ ہے۔ وہ صوفیانہ آداب محفل میں جو شاہ عالم کو بھری محفل میں ٹوک دیتے ہیں، ان کے کلام میں جگہ جگہ پائی جاتی ہے۔ وہ جگہ جگہ انسانیت کی عظمت کا پرچار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً: باغیں جہاں کے گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں، گر یار ہیں تو ہم ہیں، اغیار ہیں تو ہم ہیں۔ دوسرا شعر ہے: وابستہ ہیں ہمیں سے گر جبر وگر قدر، مجبور ہیں تو ہم ہیں، مختار ہیں تو ہم ہیں۔ خصوصیت نمبر 7 ہے امتزاج حقیقت و مجاز۔ مکس کرنا، امتزاج کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا۔ درد کے کلام میں عشق مجازی اور عشق حقیقی کا رنگ کچھ اس طرح سے ہم آہنگ ہے کہ دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ درد کا کمال یہ ہے کہ ان کے اشعار کے مطالعے کے بعد قاری کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ محبوب حقیقی سے ہم کلام ہے یا محبوب مجازی سے۔ مثال کے طور پر: اپنے ملنے سے منع مت کر، اس میں بے اختیار ہیں ہم۔ دوسرا شعر ہے: جی کے جی میں رہی بات نہ ہونے پائی، ان سے ملاقات نہ ہونے پائی۔ تیسرا شعر ہے: کچھ ہے خبر کہ اٹھ اٹھ کر رات کو، عاشق تیری گلی میں کئی بار ہو گیا۔ آٹھویں خصوصیت ہے میر درد کے کلام کی سوز و گداز، اثر آفرینی اور درد مندی درد کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کی شاعری سادگی اور حقیقت نگاری کی وجہ سے درد وہ اثر اور سوز و گداز کا مرقع ہے۔ سوز و گداز کی اعلیٰ مثال ہے: ان کی ہر بات دل سے نکلتی ہے اور دل میں اثر کرتی ہے بقول آزاد۔ درد تلوار کی آبداری میں نشتر بھر دیتے ہیں۔ مثال درج ذیل کلام سے درپیش ہے: زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس چینے کے ہاتھوں مر چلے۔ دوسرا شعر ہے: خار مزا پڑے ہیں میرے خاک میں ملے، اے دشت اپنے کچھ داماں کی احتیاط کر۔ خصوصیت نمبر 9 ہے غزل کا رنگ۔ خواجہ میر درد کی شاعری میں ایک طرف تصور کا گلاب مہک رہا ہے تو دوسری طرف رنگ تغزل پورے گلشن کو مہکا رہا ہے۔ ان کے کلام میں غزل کے تمام لوازمات موجود ہیں، خواہ وہ محبوب سے ناراضگی کا احساس ہو یا شام غم کی کیفیات۔ مثال کے طور پہ: درد کوئی بلا ہے وہ شوخ مزاج،
اس کو چھیڑا برا کیا تو نے۔ دوسرا شعر ہے، رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ 10ویں خصوصیت ہے خود ستائی، اپنی تعریف کرنا۔ درد کے کلام میں خود ستائی کا عنصر بھی واضح ملتا ہے، کہیں کہیں وہ اپنی تعریف کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ عکس کلام ہے، پھولے گا اس زباں میں گلزار معرفت، یا میں زمین شعر میں وہ تخم بو گیا، بیج، تخم مانے بیج۔ نمبر 11 ہے اخلاقی مضامین، درد کی شاعری میں ہمیں جا بجا اخلاقی مضامین بھی ملتے ہیں۔ عکس کلام ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں فرشتے، کروبیاں فرشتوں کو کہتے ہیں۔ معروف تنقید نگاروں کی آرا، یہ آخری ہیڈنگ ہے جس کے اندر وہ شعراء کہ جو امیر درد کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں تو ان کی بات ذکر کی گئی ہے۔ میر حسن لکھتے ہیں کہ درد آسمان سخن کے خورشید ہیں۔ مرزا علی لطف گلشن ہند میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ دیوان درد بہت مختصر ہے لیکن سراپا درد و اثر رکھتا ہے۔ نمبر 3، بقول رام بابو سکسینہ، درد کی غزلیں زبان کی سادگی اور صفائی میں میر کے کلام کا مزہ دیتی ہیں۔ محمد حسین آزاد فرماتے ہیں، میر درد چھوٹی چھوٹی بہروں میں جو اکثر غزل لکھتے ہیں گویا تلواروں کی آبداری میں نشتر بھر دیتے ہیں، یعنی تلوار کی جو کاٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر اور تیزی پیدا کر دیتے ہیں۔ عظمت اللہ خان فرماتے ہیں، خواجہ میر درد اردو ادبیات میں صوفیانہ شاعری کے بابا آدم ہیں۔ مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ میر اردو کے شیخ سعدی ہیں اور قیامت تک میر کا کلام ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جاتا رہا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تبصرہ تھا خواجہ میر درد کی شاعری پر جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اس میں بیٹا یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں آپ کی امپورٹنٹ 3 ہیڈنگز ہوتی ہیں۔ ایک تعارف کی، کہ تعارف کیا ہے کی ہیڈنگ لازمی آئے گی، اس کے بعد خصوصیات کلام کی، اور خصوصیات کلام میں پھر 10 ہیڈنگ ہوں گی، اور آخر میں پھر آپ کی جو ہیڈنگ آئے گی تو وہ یہی معروف تنقید نگاروں کی آرا۔ اس طرح آپ کا یہ تبصرہ پورا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور دوسرے طلبہ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنے امتحان کی تیاری یکسوئی کے ساتھ کر سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔